اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ثعلبہ بن حاتم انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سوال کیا اور عرض کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وسیع رزق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ، انسان جتنے رزق کا شکر ادا کر سکے اس کے رزق میں وہی مقدار ہی بہتر ہوتی ہے۔ انسان کو اس رزق کا سوال نہیں کرنا چاہیے جس کا شکر ادا نہ کر سکے، اس کے حقوق ادا نہ کیے جا سکیں۔ اس وقت ثعلبہ چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی درخواست آپ کے سامنے دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ تلقین کی اور فرمایا کہ زیادہ مال و دولت بہتر ہوتی تو میرے پاس سونے اور چاندی کے پہاڑ ہوتے، لیکن تم خود دیکھ رہے ہو کہ میرے گھر میں اکثر اوقات فاقہ رہتا ہے۔ آپ کی باتیں سن کر چلا گیا۔ چند دن گزر گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت پر حاضر ہوا اور وہی پرانی درخواست دہرائی اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے دولت دی تو میں ہر کسی کو اس کا حق دوں گا۔ جناب رسول خدا نے ثعلبہ کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا، خدایا ثعلبہ کو مال و دولت عنایت فرما۔ ثعلبہ کے پاس چند بھیڑیے تھے۔ قدرت خواندگی سے ان میں سے اتنی افزائش ہوئی کہ چند دنوں میں ایک بڑے ریوڑ بن گیا۔ سال بھر ریوڑوں کو لے کر جنگل میں چلا جاتا۔ اس سے پہلے سال بعد تمام نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں ادا کرتا تھا، پھر صرف ظہر اور عصر کی نمازیں آپ کے ساتھ ادا کیا کرتا رہا۔ ادھر اس کا ریوڑ روز بروز بڑھتا گیا۔ وہ پھر صرف نماز جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر ادا کرتا۔ پھر آہستہ آہستہ نبوت یہاں تک پہنچ گئی کہ نماز جمعہ میں بھی شریک نہ ہوتا۔ اس دن راستے پر آ کر بیٹھ جاتا، ان لوگوں سے مدینے کی حالت دریافت کرتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کے متعلق دریافت فرمایا تو آپ کو بتایا گیا کہ اس کے پاس اتنے جانور ہو گئے ہیں کہ اس کے لیے اب مدینہ آنا مشکل ہو گیا ہے۔ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی تو آپ نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے دو افراد کو منتخب کیا۔ ایک کا تعلق بنی جاحی اور دوسرے کا تعلق بنی سلیم سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے ایک تحریری حکم بھی لکھ دیا۔ آپ کے کارندے ثعلبہ کے پاس آئے اور آپ کا پیغام اسے دکھایا اور زکوٰۃ کا مطالبہ کیا۔ ثعلبہ نے آپ کا نامہ مبارک پڑھا اور کہا، یہ تو مجھے جرمانہ یا جزیہ کے مشابہ ٹیکس نظر آتا ہے، فی الحال تم جاؤ اور لوگوں سے زکوٰۃ حاصل کرو، میں اس کے متعلق غور و فکر کروں گا۔ پھر آپ کے دونوں کارندے بنی سلیم کے ایک شخص کے پاس گئے اور اسے زکوٰۃ کا حکم سنایا تو اس نے بہترین اونٹوں کا انتخاب کر کے ان سے کہا کہ تم یہ اونٹ زکوٰۃ میں لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارندے نے کہا، حضور نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ ہم بہترین مویشی کا انتخاب کر کے زکوٰۃ حاصل کریں۔ اس شخص نے کہا، لیکن میں خود چاہتا ہوں کہ خدا کے نام پر اچھی چیز پیش کروں۔ اس سے زکوٰۃ کی وصولی کرنے کے بعد دونوں نمائندے دوبارہ ثعلبہ کے پاس آئے، اسے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ ثعلبہ نے کہا، تم فی الحال جاؤ اور حضور کا نامہ مبارک مجھے دیتے جاؤ تاکہ میں اچھی طرح سے سوچ کر فیصلہ کر سکوں کہ یہ جرمانہ جتنا نما ہے یا کسی قسم کا ٹیکس ہے، میں بعد میں اس کا جواب دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمائندے اس کے پاس چلے گئے اور رسول خدا کو تمام واقعات سنایا۔ تمام واقعات سن کر آپ نے فرمایا، ثعلبہ پر افسوس۔ پھر آپ نے بنی اسلام کے اس شخص کے لیے دعائے خیر فرمائی۔
اللہ تعالیٰ نے ثعلبہ کی مذمت میں یہ آیت نازل فرمائی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 75 تا 77۔ منافقین میں سے کچھ ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے رزق عطا کرے تو ہم صدقہ دیں گے اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب اللہ نے اپنا فضل کرتے ہوئے انہیں رزق عطا کیا تو انہوں نے اس کے متعلق بخل کیا اور روح گردانی کرتے ہوئے انہوں نے پشت پھیر لی۔ اسی لیے اس وعدہ خلافی اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں روز قیامت تک نفاق رکھ دیا۔ جب رحمت عالم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی تو اس وقت مسجد میں ثعلبہ کا ایک رشتہ دار بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آیت سن کر ثعلبہ کے پاس گیا اور اسے نزول آیت سے باخبر کیا۔ اس کے بعد ثعلبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہوں، آپ میری زکوٰۃ قبول فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تیری زکوٰۃ وصول کرنے سے روک دیا ہے، اس لیے میں تجھ سے زکوٰۃ نہیں لوں گا۔ طالبہ نے اپنے سر اور داڑھی پر خاک ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔ پھر سال بعد اپنے ریور کے پاس چلا گیا اور جناب رسول خدا نے اس کی زکوٰۃ قبول نہ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ثعلبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن حضرت ابوبکر نے بھی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر دوسرے تیسرے سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی زکوٰۃ دینے کے لیے گیا، لیکن انہوں نے بھی اس کی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر سالوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی زکوٰۃ لے کر گیا، لیکن حضرت عثمان نے بھی زکوٰۃ نہ قبول کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی سال باقی موت واقع ہوئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سالواں جنگ بدر میں بھی شریک ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دولت سے محفوظ رکھے جو دور کر دے دین سے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل اسلامک سی کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ اللہ حافظ۔